معزز ساتھیان کرام اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم۔ آج مجھے اس موضوع پر لفظ گوشائی کا موقع ملا۔ روح زمین جس سے کانپ جاتی، وہ سجدہ کہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج درستے ہیں منبر و محراب۔ چشمے فلک نے صدیوں پہلے دیپل کے مندر سے کفر و شرک، ظلم و تعدی اور وحشت و بدبریت کا پرچم سر نگو ہوتے دیکھا تو کبھی محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے سو منات پر زلزلے بپا ہوتے دیکھے، اور قطبالدین ایبک سے عالمگیر تک اسلامی جبروت و سطوت کے وہ نمونے دیکھے کہ جن کے سامنے فرنگی کروں پر بھی کوئی وقت نہ رکھتا تھا۔ پھر بنگال کو ویران، دہلی کو بے چراغ، دکن کو اجڑتے اور شیر محسود کی تلوار کو ٹوٹتے تھے۔ نہ فخر کے لیے موضوع نہ سلطنت کے لیے، نہ فخر کے لیے موضوع نہ سلطنت کے لیے وہ قوم جس نے گوایا عطائے تیمور۔ جناب والا، تاریخ کی سطور پہ طویل سفر کے بعد حالات نے ایسی انگڑائی دی کہ 19ویں صدی کے آغاز میں ہم پوری طرح غلامی کی آہنی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے۔ برے صغیر کے چمنستان سعادت پر تقریباً 100 سال محیط غزہ کا سناٹا اور فرنگی لٹیروں کا تسلط قائم رہا۔ اسی عرصہ اسیری میں ہم سے اخلاقی قدریں اور آزادی کے ولولے چھن گئے، جو کہ صفدری، وقار و قابی، دستور زندگی اور شعور زندگی بھی سلب کر لیا گیا، جس کے بعد ہم مدتوں غلامی کے نقشکاروں، مزاروں، حرب و نافذ کے پتے رکھداروں اور زندار کی قامت دیواروں میں لرزاں اترسا رہے۔ قصہ کوتا مسلمانوں پہ فرنگی مظالم کی طویل داستان کا ماتم چند جملوں میں نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک، نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک، خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جان۔ میرے مجلس آزاد اسلامی ریاست کے قیام کی تحریک کا آغاز تو بقول قائد اعظم اس دن سے ہو چکا تھا جب برے صغیر میں پہلے غیر مسلم نے کلمہ پڑھا، مگر اس کاروان حریت کو مدت ہائے دراز کے پرخطر سفر کے بعد منزل دکھائی دی۔ ایک عظیم انقلابی تحریک اور انتک جد و جہد کے باعث آخر کبیر ظلمت شب کے بعد 14/10/1947 کو آفتاب پاکستان طلوع ہوا جو خون میں تربت رکھا۔ جناب والا، پاکستان حسینوں کی اداؤں سے بنا ہے، نہ رقص تبسم کا کرشمہ ہے یہ ہیرا آلود ہاتھوں کی مہک سے، نہ مشاطگی کے انداز ساحرانہ سے وجود میں آیا، بلکہ پاکستان کی نشت گری وادی گلشن میں ہوئی، نہ شب زفاف کی رنگ رلیوں میں اور نہ حجرہ عروسی کی رعنائیوں میں ہوئی، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں اس کی نظر ہوئی، مطبوع بسم الکلیاں اس سرزمین پہ تڑپتی رہی، جوانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، دختران اسلام کے سہاگ اجڑے، غیرت مند باپ اور بھائیوں کے سامنے ان کی عصمت کو تار تار کیا گیا، اور بے غورت برداشتیں جمنا و قبلہ کے آب رواں پہ تیر کی۔ عروس سلطنت کے منہ پر رونق جس سے آتی ہے، عروس سلطنت کے منہ پر رونق جس سے آتی ہے، شہیدوں کے جمال افزا لہو کا تازہ ہوتا ہے۔ جناب والا، یہ وہی وطن ہے جس سے گمنام شہیدوں کے سیلاب خودی نے رنگینی بخشی اور جن کے خون جگر نے سوختہ شجر اسلام کو آشنائے بہار کیا۔ یہ تاریخ کے ان گمگشتہ اوراق کی داستان ہے جو بزرگوں بے بنیاد میں ہے۔ لاکھوں شہیدوں کا لہو تجھے ہم گنج دو عالم سے گرا پاتے ہیں۔ جناب والا، جب قوموں کی ذہن مردہ ہو جائے تو احساس کی دولت چھن جایا کرتی ہے، اور جب احساس باقی نہ رہے تو قوم کی ذہنی پستی اور کورسوں کی اسے ابیار کی تحریر پہ جھکا دیتی ہے، اور جب قومیں خانہ ابیار کا تواف کرنے لگتی ہیں تو آباء و اجداد کی میراث گم ہو جایا کرتی ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ جناب والا، یہ بات اثر من الشمس ہے کہ برِ صغیر کے سینہ داغ پر نشیب و فراز کے سینکڑوں نشان ثبت ہے۔ چرخے قد رفتار کے سائے میں قومیں ہمدوش سریا ہوتی ہیں تو کبھی کہر مذلت کی عطاف گہرائیاں بھی ان کا مقصود ٹھہرتی ہیں، مگر اس گردش لیل و نہار میں قوم حجاز کی داستان اس قدر دردناک ہے کہ میں جب کبھی امت مرحوم کے عروج و زوال کا مطالعہ کرتا ہوں تو گرد و غبار کے کفن میں اٹی ہوئی تاریخ کی گسیدہ کتاب سے سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ نالے وہ ہیں کہ پتھر کے پار ہوتے ہیں، یہ نالے وہ ہیں کہ پتھر کے پار ہوتے ہیں، دل میں تیرے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ First of all, I would like to start with the name of Allah who is gracious and merciful.
It's good time to us. We are all accrediting education and have now sound platform to show our performances and skills. Estimable chief guests, honorable teachers, and your college fellows, peace be with you. Today, we are all gathered here to celebrate the annual function of Leagues Group of Colleges. Now, I will share some good verses regarding education. It is an admitted fact that the first revelation of Allah Almighty received in the cave of Hira by the Holy Prophet ﷺ was, read in the name of Lord, who is most bounteous and created man from the clot of blood. Read, the Lord is most bounteous who taught by pen. Man is helpless being when he was sent to his earth. He discovered fire, learned its use, and acquired thought. His knowledge of physical equipment is went on. During the course of time, he got mastery over the various forces of nature. He has invented the telephone, telegraph, steam engines, airplanes, and rockets. The electricity are his maid servants. He can fly in the sky, go deep into the ocean. Through internet, he has developed means of communication. It is all due to the knowledge. Thank you very much. You gave me your precious time. Allah Hafiz. That this is, in fact, knowledge is power. In this world, all the things we have that can be snatched from us, knowledge is one thing which we have and nobody can snatch from us. Now, वो स्टेज पे जब तकरीरता है, गालिब को पकड़कर मीरता है, घर में तो वो ललकारता है, मैदान में वो ललकीरता है. Now I would like to call Mr. We are very much thankful कि आपने अपने वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे वक्त को मज़ीद कीमती किया. We are very much thankful for your precious presence here. आपके आने से हमारे इस माहौल में इंशाअल्लाह चार चांद लग जाएंगे. We are very much thankful. Dear students, media is also present here. You have to be more courteous and more civilized. तमाम students से दरख्वास्त है कि अपनी चेयर पर तशरीफ रखें. Thank you, sir. Thank you very much for coming here. Thank you very much. Girls and boys. और के तमाम तलबा से दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपनी चेयर्स पर खड़े होकर खान एजाज साहब को उनकी तशरीफ आफरी पर शुक्रिया अदा करें. Give him a big hand. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. तशरीफ रखें. करम के नाम है जिनके खूबसूरत बाल शादी के इंतजार में झड़ गए. अल्लाह सैया दे हुण जाल गिरगन मेडे सिर दे वाल. अल्लाह सैया